سورت طٰہٰ۔ سورت مریم میں اللہ نے فرمایا کہ جو شبہات تھے، سوالات تھے، اشکالات تھے، کچھ رفع ہو گئے سورت کہف میں، اور جو باقی ماندہ تھے وہ دور ہو گئے سورت مریم میں۔ اب میرے پیغمبر شبہ تو کوئی نہیں رہا، بات واضح ہو گئی، بات کھل گئی ہے، لہذا آپ کھول کے بیان کیجئے۔ اور وہ مسئلہ کیا بیان کرنا ہے، وہ بات کون سی بیان کرنی ہے؟ آخری سطر، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اس مسئلے کو کھول کے بیان کرنا ہے۔ تکلیفیں آئیں، مصائب آئیں، اس طرح برداشت کرنا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور اس بدبخت نے نہ ماننے کی ٹھان لی، بلکہ اذیتیں دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہا درجے میں صبر کیا، اپنی محنت نہیں چھوڑی، دعوت کا پیغام نہیں چھوڑا۔ میرے پیغمبر آپ بھی مسلسل دعوت کا پیغام چلاتے رہیں۔ یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا، لہذا آپ کھل کے مسئلہ بیان کر دیجئے۔ پھر اس سورت طٰہٰ میں اللہ نے دو اہم مضامین بیان کیے۔ ایک مسئلہ توحید، رب کی الوہیت کا مسئلہ، اور دوسرا اہم مضمون ہے کہ اس کلمہ حق کے لیے ابھارنا، ترغیب دینا، تاکہ ڈر جائیں اور یہ مسئلہ قبول کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں آیات تشجیع۔ آیات تشجیع 5 آیات ہے سورت طٰہٰ میں، جو آیات تشجیع ہیں، ان کے ذریعے جرأت دلائی جا رہی ہے۔ اور ان کے ذریعے بتلایا جا رہا ہے کہ مسئلہ توحید بیان کرنے میں شجاعت کا اور بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس مسئلے میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں آنے دینی۔ طٰہٰ حروف مقطعات سے ہے، اللہ اعلم بمرادہ۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پہلی آیت ہے آیت تشجیع۔ ابھارا جا رہا ہے، جرأت کا اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں اتارا ہم نے آپ پہ قرآن لتشقی، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے تو نہیں اتارا ہم نے، پھر کیوں اتارا؟ الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ یہ تو نصیحت نامہ ہے، یاد دہانی نامہ ہے، لمن یخشی، اس شخص کے لیے جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اترنا اس کتاب کا اس ذات کی طرف سے ہے جو خالق ہے آسمانوں کا اور زمین کا، العلا، جو بہت بلند و بالا ہے۔ یہ اس بادشاہ حقیقی کا کلام ہے، اس کا حکم نامہ ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ یہ مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ نصیحت نامہ بنا کے رب نے بھیجا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ جو رحمان ہے عرش
اپنے عرش پہ مستقیم ہے، مستوی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، یہ تحت الثری پہ ہے۔ گویا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ جس طرح اختیار سے باہر نہیں، اسی طرح اللہ کے علم سے بھی باہر نہیں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تو اونچا کرے اپنی بات، یعنی بلند آواز سے گفتگو کرے، بات کرے، پھر بھی، اور اگر آہستہ کرے تب بھی، انہو یعلم السر واخفی، وہ راز کو بھی جانتا ہے اور اس سے مخفی چیز کو بھی جانتا ہے۔ سر کہتے ہیں راز کو، جو انسان چھپاتا ہے غیروں سے، چھپاتا ہے گھر والوں سے، چھپاتا ہے کسی جاننے والے سے، لیکن اپنے آپ کو تو وہ جانتا ہے، اس کا تو اسے علم ہے، نہیں چھپا سکتا۔ اور ایک راز وہ ہے جس کا اس کو خود بھی علم نہیں ہے، یہ ہے اخفا، یعنی خود بھی نہیں جانتا کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے دل میں کیا خیال آنا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ راز سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، تصرف خداوندی کا بھی ذکر ہو گیا، علم خداوندی کا بھی ذکر ہو گیا، اب دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ دو صفتیں جس میں پائی جاتی ہیں وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے نام ہیں بڑے اچھے اچھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، دوسری آیت ہے، آیت تشجیع۔ غور کرو، موسیٰ علیہ السلام کے حالات نہیں تمہارے پاس آئے، انہوں نے کتنی مشکلات جھیلی، کتنے مسائل برداشت کیے، لیکن کیے کس کے لیے؟ صرف مسئلہ توحید کے لیے کیے تھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا پہنچی ہے آپ کو خبر موسیٰ علیہ السلام کی، پیغام بات موسیٰ علیہ السلام کا؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب دیکھا اس نے آگ کو، فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، کہا اپنی گھر والی سے، اپنی بیوی سے، امْكُثُوا، تم ٹھہرو، اِنِّي آنَسْتُ نَارًا، میں پاتا ہوں آگ، دور مجھے آگ جلتی نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں وہاں پہ اور وہاں سے کوئی آگ کی چنگاریاں لے آؤں گا، پھر ادھر سے کوئی جنگل کی لکڑیاں اکٹھی کر لیں گے اور رات ہماری گزر جائے گی۔ موسم بھی سردیوں کا ہے، پھر راستہ بھی بھولے ہوئے ہیں، اور اگر نہ آگ ملی وہاں سے تو پھر وہاں سے میں مصر کا راستہ پوچھاؤں گا، اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ فقال لأهلهم امكثوا، کہا اپنی گھر والی سے کہ ٹھہرو تم، انی آنست نارا، میں محسوس کرتا ہوں آگ، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس کی کوئی چنگاریاں سلگا کے لے آؤں، او اجد علی النار ہدا، یا یہ کہ میں کہوں گا آگ پہ رہنمائی، وہاں سے کسی سے راستہ ہی پوچھ لوں گا، رہنمائی لے لوں گا کہ مصر کون سا راستہ جاتا ہے۔ سمجھو ذرا، موسیٰ علیہ السلام 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا کے آ رہے تھے، اور حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ جب بیٹی ان کو خبر دینے گئی تھی اور ساتھ لے کے آئی تھی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے ایک وعدہ کر لیا تھا، اس وعدے کے نتیجے میں بیٹی بھی نکاح دے دی،
راستہ واپس آ رہے تھے بھول گئے، اور بیوی تھی بھی تکلیف میں، موسم بھی سخت سردی کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اہلیہ سے کہا تم ٹھہرو، میں آگ محسوس کر رہا ہوں، میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں گا، آگ تھوڑی سی لے آؤں گا، لکڑیاں اکٹھی کر لیں گے، جلائیں گے، ہاتھ سیکیں گے، بدن گرم ہو جائے گا، سردی کی شدت میں کمی آ جائے گی، پھر ہماری رات گزر جائے گی، صبح اٹھ کے کوئی راستہ دیکھ لیں گے اور چل پڑیں گے۔ اور اگر انہوں نے نہ دیا، ہوتی ہیں بعض طبیعتیں، تو پھر وہاں سے کم از کم راستہ تو پوچھاؤں گا۔ فَلَمَّا أَتَاهَا، جب آئے وہ اس مقام پہ، نودیا یا موسیٰ، آواز دیے گئے اے موسیٰ، انی انا ربکا، بے شک میں رب ہوں تیرا، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اتار دے اپنے جوتے، اس لیے کہ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، بے شک تو پاک وادی پہ ہے جو مقام طوا ہے، یعنی کوہ طور ہے، پاکیزہ مقام پہ آ چکا ہے، اور پاک جگہ پہ جوتوں سمیت نہیں جایا جاتا، جوتے اتار دیجئے۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی پیغام تجھے بڑا احترام والا، عظمت والا، ادب والا ملنے والا ہے، اور جہاں ادب والا پیغام ہو، عظمت والا پیغام ہو، وہاں مؤدب ہو کے سننا چاہیے، جوتے اتار کے بیٹھ کے سننا چاہیے، جوتے پہن کے نہیں، اس لیے کہ جوتے پہن کے سنے گا تو اس پیغام کی اہمیت اس کے دل میں نہیں آئے گی۔ یہ جو آج کل پروگرام ہوتے ہیں، آج کل تو دینی پروگرام بھی ایسے ہی ہونے لگ گئے ہیں، مبلغ تبلیغ کر رہا ہے وہ بھی جوتے پہن کے، اور سامعین سن رہے ہیں پیغام وہ بھی جوتے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اثر بھی تو اسی طرح نہیں ہوتا۔ اور جہاں مقدس جگہ ہو، احترام ہو، عظمت ہو پیغام کی، تو پھر وہاں تاثیر بھی اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک، اور میں نے چن لیا ہے تجھے، فاستمع لما یوحیٰ، جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے اس کو اچھی طرح کان لگا کے سن۔ استمع، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی ہوں اللہ، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود میرے سوا، فاعبدنی، لہذا میری ہی عبادت کرنا، میرے ہی پکار کرنا، مجھے ہی اپنی حاجات و مشکلات میں پکارنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور اپنے اس پیغام کو مضبوط رکھنے کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے، نماز ذریعہ ہے عقیدے کی حفاظت کا۔ اور یہاں تو معاملہ ہی عجیب ہے، عقیدہ ہے تو عمل میں چھٹی، عمل ہے تو عقیدے میں چھٹی، بس پھر کہتے ہیں رحمت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی۔ رحمت بھی رب کی آتی ہے، برکتیں بھی آتی ہیں، لیکن آتی کب ہیں؟ جب عقیدہ بھی مضبوط ہو، درست ہو، اور عمل بھی درست ہو، مضبوط ہو۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو مخفی کر دوں، ہاں اگر میں کر سکتا ہوتا تو اس کو میں مخفی کر دیتا، پوشیدہ کر دیتا، کسی کو بھی پتہ نہ ہوتا، یہاں تک کہ اگر میں اپنے آپ سے چھپا سکتا ہوتا تو اس کو اپنے آپ سے بھی چھپا لیتا، لیکن اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہوتی نہیں ہے۔ اور یہ قیامت آئے گی کیوں؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس جو اس نے محنت کی، ہر ایک کو اپنی کمائی کا، محنت کا پورا پورا صلہ مل جائے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا،
واتبع هواه فتردى. اللہ فلا يصدنك عنها، لہذا میرے پیغمبر ان کو نہ روک. تو اپنا پیغام جاری رکھ، اپنی محنت جاری رکھ، تبلیغ جاری رکھ. یہ جو تیرے مخالف ہیں جن کو اس پہ یقین نہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ اس کوشش میں لگے ہوئی ہیں کہ آپ کو بھی اس پیغام سے روک دیں. لہذا فلا يصدنك عنها، نہ روک دیں کہیں آپ کو اس پیغام کی اشاعت اور تبلیغ میں وہ جو نہیں یقین رکھتے اس پہ. واتبع هواه، اور جو پیچھے پڑ گیا اپنی خواہشات کے. فتردى، اور اگر ان کے کہے پہ رک گئے تو دردہ، یہ آپ کو بھی ایسا ہی کر دیں گے. جبکہ اللہ کے پیغمبر سے یہ بات بعید ہے کہ ان کی بات میں آ جائیں اور پیغام دینا چھوڑ دیں. اصل اللہ اس امت کے مبلغین، مبلغات کو، عالمین، علماء کو، عالمات کو اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تم مسئلہ بیان کرنے میں، توحید کی دعوت دینے میں کسی کی پرواہ نہ کریں. کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے. ایسا نہ ہو کہ نہ ماننے والے اپنے داؤ میں کر لیں اور پھر کہیں تردہ ہلاکت کے گڑھے میں نہ ڈال دیں. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور کیا ہے تیرے دائنے ہاتھ میں موسیٰ؟ قال ہی عصای، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ میری لاٹھی ہے. اتوکل علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور پتے جھاڑتا رہتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے اس کے ذریعے. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس سے کوئی اور کام بھی لے لیتا ہوں. راستے پہ چل رہا ہے، کوئی موذی جانور سامنے آ گیا، اس کی سرکوبی کر لی. کوئی دشمن آ گیا، اس کا مقابلہ کر لیا. بہت سارے کام لے لیتا ہوں. قالا، کہا اللہ نے، القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ ڈال. اللہ کھڑے ہیں کوہ طور پہ، پیغام مل گیا ہے. اب اللہ کچھ نشان دے رہے ہیں. پہلا نشان دے رہے ہیں، ذرا ڈال اپنے ہاتھ والی لاٹھی. القاہا، چنانچہ حضرت موسیٰ نے ڈالی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، بس وہ سانپ بن گئی اور دوڑنے لگی. سانپ بنی وہ لاٹھی اور پھنکار مار کے دوڑنے لگی. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ تو موذی جانور کی صورت ہے. اللہ نے فرمایا خذھا، پکڑ لے اس کو. ولا تخف، نہ ڈر. سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو پھیر دیں گے پہلی حالت پہ. یعنی جو ہی تو ہاتھ لگائے گا یہ پہلی حالت پہ آ جائے گی. سانپ نہیں رہے گا بلکہ لاٹھی بن جائے گی. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، پہلی نشانی یہ دی. اب دوسرا نشان اور دوسرا معجزہ اور دوسری آیت دینے لگے. فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، ملا لے تو اپنا ہاتھ اپنی بغل سے، اپنے پہلو کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا. تخرج بیضاء، جب تو ہاتھ ہٹائے گا نکالے گا تو ہاتھ تیرا سفید ہو جائے گا، بولو چمکدار سرخ رنگ ہو. اور پھر اچانک وہ سفید ہو جائے تو بندہ گھبرا جاتا ہے. کسی کا چہرہ زیادہ سفید ہو، اس کو تو کوئی ایسی بیماری لگ گئی، اس کا خون ہی سارا سفید ہو گیا ہے، جلدی لے چلو اس کو کہیں.
اللہ فرماتے ہیں تیرا ہاتھ بھی سفید ہو جائے گا، چمکدار ہو جائے گا، لیکن یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، کسی عیب کی وجہ سے نہیں، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، آیتن اخری، یہ دوسری نشانی، یہ دو نشانیاں دی اللہ نے وہی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ساتھ کہہ دیا لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم دکھائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں، بڑی نشانیاں اللہ نے دکھانے کی ابتدا کی، اور بتلا دیا کہ یہ نشان بھی لے اور اس کے علاوہ بھی تجھے نشان ملیں گے، بڑے بڑے قدرت کے معجزات۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جا تو فرعون کی طرف، بڑا وہ سرکش ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار کھول دے تو میرا سینہ، ویسر لی امری، 5 قسم کی درخواستیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ پہلی درخواست کی اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور آسان کر دے کام میرا، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور کھول دے تو میری زبان کی گرہ، یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھ جائیں میری بات، جو میں ان کو بات کہوں گا ہوگی ان کے نفع کی، ان کے فائدے کی، اور فائدے والی بات اگر کوئی نہ سمجھے تو وہ اس کو فائدہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہہ رہے ہیں یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ بھی جائیں، یعنی فائدہ بھی ان کو ہو جائے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ آلِي، اور بنا دے تو میرا وزیر میرے خاندان سے، میری آل سے، اللہ مجھے کوئی ایسا دے دے جو میرا بوجھ اٹھانے والا بن جائے، شریک ہو جائے میرے اس بوجھ میں۔ اور پھر ساتھ تخصیص بھی کر دی، نامینیٹ بھی کر دیا کہ وہ کون ہو میرا وزیر، ہارون اخی، حضرت ہارون جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری، اللہ اس کے ذریعے مضبوط کر دے میری کمر، میرا کام بھی آسان کر دے، میرا سینہ بھی کھول دے، میری زبان کی گرہ بھی ہلکی کر دے، اور میری قوت میں بھی اضافہ کر دے۔ کہتے ہیں نا ایک سے 2 11، جب 2 ہو جائیں گے اور ہوں گے بھی بھائی، اللہ کرے بھائی بھائیوں کے مخلص رہیں، اور جب بھائی بھائیوں کے دشمن بن جاتے ہیں تو پھر گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، بربادی مقدر ہو جاتی ہے، اور جب تک بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں تب تک اس خاندان میں برکتیں اور رحمتیں اللہ کی رہتی ہیں۔ اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اور شریک کر دے اسے میرے کام میں، یعنی کار نبوت میں میرے بھائی کو شریک بھی کر دے، یعنی اسے بھی نبی بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ جو چیز مجھے ملی بس وہ میرے پاس ہی ہونی چاہیے، کسی اور کے پاس نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا تمغہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے مجھے دی، اللہ میرے بھائی کو بھی وہ دے دے، حق ادا ہو رہا ہے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، یہ 5 درخواستیں کیوں کی؟ تاکہ اللہ ہم مل کے تیری تسبیح کریں، میں بھی کہوں اللہ شریکوں سے پاک، میرا بھائی بھی کہے اللہ شریکوں سے پاک۔ دوسری بات بھی سمجھ لو، قرآن کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک مزہ ہے۔ آج بھائی بھائی کے لیے مخلص بنتا ہے کاروبار چلانے کے لیے، گھر کا نظام چلانے کے لیے، دنیاوی جھوٹی عزت بڑھانے کے لیے، روب داب اور نام و نمود
پیدا کرنے کے لیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کر کے بھائی کو اپنے کام میں شریک ہونے کی التجا رب سے کر رہے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ ہماری قوت بڑھ جائے گی تو لوگوں پہ ہم دھونس دھاندلی کریں گے، دبدبا قائم ہو جائے گا، نہیں، علت یہ ہے کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم مل کر اللہ تجھے یاد کریں گے، تیری تسبیح کریں گے۔ اور تسبیح نام ہے اللہ کو شریکوں سے پاک ماننا۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری کثرت سے، ونذکرک کثیرا، اور یاد کریں تجھے کثرت سے۔ تسبیح بھی کثرت سے اور ذکر بھی کثرت سے، تسبیح بھی تو ذکر ہی ہے۔ فرمایا تسبیح یہ ہے کہ اللہ کو شریکوں سے پاک ماننا، اور ذکر یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی کو ماننا۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہے ہمارے پروردگار، ہمیں دیکھنے والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، تو دیا گیا ہے اپنا سوال، یعنی جو تو نے مانگا ہے اللہ نے تیری مانگ پوری کر دی ہے، تیرا سوال اللہ نے حل کر دیا ہے، قبول کر لیا ہے، یعنی تیرے بھائی ہارون کو اللہ نے نبی بھی بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، یہ بڑا احسان تھا اللہ کا، بڑا احسان۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ جب اللہ کے ہاں دعائیں قبول ہونے لگ جائیں تو پھر تکبر نہیں آنا چاہیے، غرور نہیں آنا چاہیے، فخر نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ یہ میرے رب کا مجھ پہ احسان ہوا کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، یہ بھی رب کا احسان تھا کہ جو مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے وہ دے دیا۔ اور ایک اور احسان اس سے پہلے بھی اللہ کا ہو چکا ہے، جب وہ فرعون بچے قتل کروا رہا تھا، کسی کہنے والے نے اسے کہہ دیا تھا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے زوال کا سبب بنے گا۔ اس نے کہا اچھا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ بچہ زندہ ہو نہ میرا مقابلہ کرنے والا کوئی آئے، بچوں کو تحت کرانا شروع کر دیا۔ اسی اسنا میں، انہی ایام میں جب بچے قتل ہو رہے تھے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے پھر بچا کے فرعون کے گھر میں پہنچا کے پھر اسی کے گھر میں پرورش کرا کے اللہ نے بتلا دیا کہ کسی کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے غالب ہوتے ہیں، جب فیصلے اللہ کے غالب ہوتے ہیں تو پھر کائنات کے نظام میں متصرف اگر ہے تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے تیری ماں کے دل میں بات ڈالی وہ جو ڈالی گئی۔ لفظ وحی کا آیا ہے لیکن غیر نبی ہے، اس لیے کہ عورت ہے اور کوئی عورت نبی نہیں بنی، تو معنی بڑی احتیاط سے کرنا ہے۔ یہاں وحی معنی دل میں بات کا ڈالا جانا، القاء ہو جانا۔ ان اقذفی فی التابوت، کہ ڈال دے تو اسے تابوت میں، باکس میں ڈال دے۔ فاقذفی فی الیم، پھر اسے ڈال دے دریا میں۔ فلیلقہ الیم بالساحل، وہ دریا لے جائے گا اس کو کنارے پہ۔ یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اسے پکڑ لے گا جو میرا بھی دشمن اس کا بھی دشمن۔ واہ، جب یہ بات دل میں آ رہی، اللہ وعدے بھی کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، اور تیرے اس بیٹے کو پکڑے گا بھی وہی جو تیرا بھی دشمن، اس کا بھی دشمن اور میرا بھی دشمن۔ ہاں، نہ مجھے مانتا ہے نہ اس کی مانے گا۔
اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ ذرا غور کرنا، وہ میرا احسان یاد کر جب القیت علیک محبۃ منی، میں نے اپنی طرف سے محبت تجھ پہ ڈال دی تھی، جو بھی تجھے دیکھتا محبت کرنے لگ جاتا، نفرت نہ کرتا۔ وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ تاکہ میری نگرانی میری ہو اور میری آنکھوں کے سامنے اور تیری پرورش ہوتی رہے، تو پروان چڑھتا رہے۔ لِتُسْنَا کسی کام کا بن جائے، سبحان اللہ۔ وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو پرورش پاتا رہے میری نگاہوں کے سامنے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، وہ وقت یاد کر جب چل رہی تھی تیری بہن، فَتَقُولُ، وہ کہہ رہی تھی جب وہ وقت پکڑا گیا، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ، کیا میں دلالت نہ کروں تمہیں اس پہ جو اس کی کفالت کرے؟ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، بس ہم نے لوٹا دیا تجھے تیری ماں کے پاس، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں آنکھیں اس کی، وَلَا تَحْزَنْ، اور وہ غم میں بھی نہ رہے، غمگین بھی نہ رہے۔ حزن ہے، اپنی جان کی فکر نہیں، بیٹے کی فکر ہے۔ پھر وہ وقت بھی یاد کر میرا احسان، قتلت نفسا، تو نے قتل کر دیا تھا ایک جان کو، فنجیناک من الغم، ہم نے تجھے بچا لیا تھا اس غم سے بھی، وفتناک فتونا، اور ہم نے آزمائش میں ڈالا تجھے آزمانے کے لیے، فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر ٹھہرا تو کئی سال اہل مدین میں، او حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، اے موسیٰ پھر کیا ہوا؟ جئت علی قدر، پھر آیا تو تقدیر سے اے موسیٰ، واصطنعتک لنفسی، پھر میں نے تجھے تیار کر لیا، بنا لیا اپنی ذات کے لیے۔ کیا مطلب؟ اپنے پیغام توحید کے لیے، اپنے پیغام وحدانیت کے لیے، اپنے پیغام الوہیت کے لیے تجھے چن لیا اور تجھے پیغام دے دیا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، جا تو بھی اور بھائی تیرا بھی میری یہ نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور نہ سستی کرنا میری یاد میں، میرا پیغام پہنچانے میں کمزوری بھی نہ دکھانا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ تم دونوں بھائی فرعون کے دربار میں، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، اور وہاں جا کے اس کو میرا پیغام پہنچانا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گئے اس کے دربار میں، اور جو انداز میرے رب نے بتایا تھا اسی انداز کے ساتھ پیغام پہنچایا۔ سورۃ طٰہٰ کی 43 آیات ہو چکی ہیں، انشاءاللہ کل سے آیت نمبر 44 سے انشاءاللہ کل